حاضرین، حضرت قاری محمد شاہد صاحب دامت برکاتہم آج کی اس مجلس کا آغاز باضابطہ تلاوت کلام اللہ سے فرما رہے تھے، تو چلیے بابرکت کام کا آغاز بابرکت کلام سے ہو چکا ہے۔ اب آئیے اس ذات خیر الورا کا ذرا ذکر خیر کر لیں کہ جس کے ادنا غلام کے جوتے کی خاک اگر کسی مومن کے ہاتھ لگ جائے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہوا کرتی ہے، کہ جس کی وجہ سے اس جہاں کی تزئین کاری ہوئی، پھولوں کو خوشبو ملی تو کلیوں کو چٹخنے اور نکھرنے کا ہنر آیا، بیابانی کو چمنساری کا سلیقہ آیا، وہ کہ جس کی ذات دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت تھی، یتیموں بے کسوں کے حق میں یکسر خیر و برکت تھی، جو مظلوموں کے آنسو پوچھتا تھا اپنے دامن سے، جسے عادت تھی ہنس کر بولنے کی اپنے دشمن سے، ضعیفوں کی مدد کے واسطے ہر وقت تیار رہتا تھا، اما اس کو بھی دی جو برسر پیکار رہتا تھا۔ تو لیجئے ایسی ذات بے مثال کی تصویر کشی کے لیے ہم ایک ایسے شاعر کے حضور چلتے ہیں کہ جس کے پاس ایوان باطل کا سر قلم کر دینے والی شمشیر برہنہ بھی ہو، بھونروں کا تکلم بھی ہو، کہکشاں کا جمال بھی ہو، دریاؤں کی روانی بھی ہو، سمندر کی سیلانی بھی ہو، موجوں کی طغیانی بھی ہو۔ یہ ساری خوبیاں جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو ان خوبیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک نام ابھر کر وجود میں آتا ہے، اور وہ نام ہوا کرتا ہے جناب حضرت مولانا و مفتی محمد طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم قنوجی کا۔ میں حضرت والا سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اس تمہید کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ سنا ہے حشر ہے اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے حشر ہے اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے اس کو حرم اشک بھر کر دیکھتے ہیں، سنا ہے شب میں اسے چاند تکتا رہتا ہے، سنا ہے شب میں اسے چاند تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کر دیکھتے ہیں، سنا ہے جب وہ نعت پڑھتے ہیں تو ہونٹوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے جب وہ نعت پڑھتے ہیں تو ہونٹوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں میرے دارالعلوم دیوبند کے ساتھی حضرت مولانا مفتی محمد طارق جمیل صاحب سے کہ وہ آئیں اور نعتیہ کلام سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی حضرت والا کا پروگرام آپ کے سامنے پیش ہو تو ان سے پہلے میری درخواست ہے کہ جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہیں یہ مجلس کے بالکل ادب کے خلاف ہے۔ بڑی ہی عاجزانہ درخواست ہے کہ ادھر سے اٹھ کر یہاں پنڈال کو پر کر لیں، بہت ہی عاجزانہ درخواست ہے۔ اپنے مہمان جو اتنی دور سے چل کر آئے ہیں ان کے ادب و احترام کی بہت ضرورت ہے، حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، یہ یہاں سے ایسا سبق لے کر جائے کہ جو ان کا دل بار بار کاٹ کا گاؤں میں آنے کو کرے، ایسی مہمان نوازی کرنی ہے۔ مہمان نوازی میرے بزرگوں کھانے سے نہیں ہوا کرتی، اس کی باتوں کو سننا، حوصلہ افزائی کرنا، یہ بھی مہمان نوازی میں بہت بڑا دخل لگتی ہے یہ چیز۔ تو ادھر حارث اور محمد مدثر یہ میرے پاس آ جائیں۔ جن بچوں کی دستار ہونی ہے وہ اسٹیج پر آ جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں عقیدت و محبت کے گلدستے آپ کی عدالت میں رکھوں گا۔ ماشاءاللہ کل بھی آپ کا پروگرام بہت خوبصورت تھا اور آج بھی ہمارا یہ پروگرام بہت خوبصورت انداز سے چل رہا، بس کمی اس بات کی ہے کہ کل کی محفل میں بیٹھنے والے باادب تھے، ماننے والے تھے، لیکن آج کے بیٹھنے والے مجھے ابھی تک محسوس نہیں ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مجلس میں بیٹھو تو مل مل کر کے بیٹھو، اور ایسا محسوس ہونا چاہیے
کہ اگر ان تمام کے اوپر چادر ڈال دی جائے تو ایسا محسوس ہو کہ اس چادر کے نیچے کوئی نہیں ہے۔ ہمارا اس علاقے میں کافی ساتھی پیچھے تک بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ علاقہ خالی ہے۔ کوئی بھی آنے والا مقرر بیان کرے گا اور اس کو یہ خلا محسوس ہوگا تو اس کو بولنے میں دقت ہوگی۔ ہمارے تمام علماء شعراء کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی عالم یا کوئی بھی شاعر بولتا نہیں ہے، لوگ خود سے بلوا لیا کرتے ہیں۔ آپ کی جیسی طلب ہوگی آپ کو اسی طرح کے اشعار بھی سننے کو ملیں گے اور اسی طرح کے بیانات بھی آپ کو سننے کو ملیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے احباب اس سائڈ ہیں بالکل پیچھے کی طرف، آپ 4 مصروں سے شعری سفر کا آغاز کروں گا۔ آپ کو کوئی بھی نعت کا شعر اچھا لگے، نعت کا تو ویسے ہر شعر اچھا ہی ہوتا ہے، آپ کے دل کو جو شعر چھو جائے تو آپ سبحان اللہ بولیں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ پہلے ہی محبت سے کہیے سبحان اللہ، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ اب ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بلند آواز سے پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، سنیے گا کہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ کا پیارا کرینہ اچھا لگتا ہے۔ ایک مرتبہ اور مل کر کہیے سبحان اللہ کہ رسول اللہ کا پیارا کرینہ اچھا لگتا ہے۔ مجھے سارے زمانے سے مدینہ اچھا لگتا ہے۔ مجھے سارے زمانے سے مدینہ اچھا لگتا ہے۔ توجہ، ارے مجھے بس میرے آقا کا، مجھے بس میرے آقا کا پسینہ اچھا لگتا ہے۔ مجھے بس میرے آقا کا پسینہ اچھا لگتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کا، آپ کی محبتوں کا، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اور زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب ایک مطلع پڑھتا ہوں، اچھا لگے تو آپ سبحان اللہ بولیں گے، توجہ رکھیے گا کہ سن سن کے نعت پاک مچلتا چلا گیا۔ توجہ، سن سن کے نعت پاک مچلتا چلا گیا، سن سن کے نعت پاک مچلتا چلا گیا، سن سن کے نعت پاک مچلتا چلا گیا۔ توجہ، سن سن کے نعت پاک مچلتا چلا گیا، سن سن کے نعت پاک مچلتا چلا گیا۔ پتھر جو دل تھا وہ بھی پگھلتا چلا گیا، پتھر جو دل تھا وہ بھی پگھلتا چلا گیا، پتھر جو دل تھا وہ بھی پگھلتا چلا گیا، سن سن کے نعت پاک مچلتا چلا گیا۔ بہت پیارا شعر ہے، توجہ رکھیے گا کہ ابو جہل ابو لہب کی دکان بند ہو
ابو جہل ابو لہب کی دکان بند ہو گئی ابو جہل ابو لہب کی دکان بند ہو گئی ابو جہل ابو لہب کی دکان بند ہو گئی سکہ نبی کے نام کا چلتا چلا گیا سکہ نبی کے نام کا چلتا چلا گیا تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مفتی طارق جمیل صاحب نعرہ تکبیر سکہ نبی کے نام کا چلتا چلا گیا سکہ نبی کے نام کا چلتا چلا گیا بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا جی میں جتنا اچھا پڑھ نہیں پا رہا اس سے زیادہ اچھا آپ سن رہے اللہ رب العزت آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے جی قاری صحیح رات میں نے ایک کلام پڑھا تھا نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور میں نے جتنا اچھا پڑھا نہیں تھا آپ نے اس سے زیادہ اچھا پڑھا تھا اب میں اسی دھن پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھوں گا سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص پڑھ سکتا ہے لیکن شرط یہ کہ ہر شخص مل کر پڑھے گا محبت سے پڑھے گا اور زور سے پڑھے گا پڑھیں گے انشاءاللہ پہلے تو ایک مرتبہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند آواز سے لگائیں گے تاکہ جو احباب ابھی تک ہماری اس محفل سے دور ہیں اللہ انہیں بھی توفیق دے یہاں آنے کی اس کے بعد سب لوگ مل کر پیارے آقا پر درود پڑھیں گے پہلے تو میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیے کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر ہر شخص کا ہاتھ بھی اٹھنا چاہیے اللہ کی رحمت کے فرشتے آپ کو دیکھ رہے ہیں نا تو آپ کا نام اپنی ڈائری میں وہ لکھیں گے تو یقین مانیے اللہ کی رحمت آپ کو پیار کرے گی انشاءاللہ اللہ کی کبریائی کا نعرہ اس احساس کے ساتھ کہ سپر پاور صرف ایک اللہ ہے ایمان والا صرف اللہ سے ڈرتا ہے دنیا کے کسی دجال سے نہیں اگر آپ کا یہی ایمان ہے تو آپ میرے ساتھ محبت سے مل کر پورے جذبے کے ساتھ بولیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر جنہوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ انہیں قبول فرمائے اور جن کے ہاتھ ابھی تک نہیں اٹھے اللہ انہیں بھی اللہ کی کبریائی کے نعرے پر ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے ایک مرتبہ اور محبت سے بولیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر ماشاءاللہ بہت اچھے جوان کی تو بات الگ ہے ہمارے یہ بچے بھی ماشاءاللہ بہت زبردست ہیں اب اسی دھن پر آپ سب میرے ساتھ مل کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت پیار کرے گی ہر شخص کو تھوڑا محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص پڑھے محبت سے پڑھے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اور محبت سے لگنا یہ چاہیے کہ نبی کے دیوانوں کی محفل ہے تھوڑا محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی توجہ وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی فرشتے کرے جن کے در کی غلامی وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی فرشتے کرے جن کے در کی غلامی آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ زور سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ ہر شخص اپنی زبان کو کھولے اور محبت سے بولے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ
کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی، کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی، پڑھتی ہے پورے بھی نعت نبی کی، کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی، پڑھتی ہے پورے بھی نعت نبی کی، پڑھتا ہے ہر دم، پڑھتا ہے ہر دم یہ رنگین موسم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا پڑھا، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ ہمارے فیروز بھائی جو ہمارے درسی ساتھی بھی ہیں، ان کا ایک حکم ہے، میں اس حکم تک پہنچوں گا، لیکن مجھے جو یہاں کھینچ کر لائے ہمارے دانش بھائی، ارے تیمور بھائی، عبد القادر بھائی اور رضوان بھائی، ان کی ایک فرمائش ہے، ایک ایمان والے کی شان کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے ان کا حکم ہے کہ کچھ اشعار میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے نعرے تکبیر اللہ اکبر پورے جذبے کے ساتھ لگایا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نعرہ اور لگائیں گے انشاءاللہ، حق ہے اللہ، سچ ہے واللہ، لیکن ہر شخص اپنی زبان کو کھولے گا اور محبت سے بولے گا، بولیں گے انشاءاللہ۔ پہلے تو ایک مرتبہ محبت سے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب اسی آواز، اسی ولولے کے ساتھ آپ بولیے۔ قاری ظہیر صاحب آئیں گے، یہ والا مائک دیں گے قاری ظہیر صاحب کو؟ آپ کا تھوڑا وقت خراب ہوگا، لیکن انشاءاللہ کوئی بات جلدی آ جاؤ، کھل جائے گا، اسے نکال وہ دوسرا دے دو، دوسرا ایک چاہیے مائک، دوسرا نکل جائے گا۔ صحیح چل رہا وہ، تھوڑا سا دیکھ لیں اس کو سارے۔ ہلو 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 تھوڑا سا اس کو ہوگی، ہر شخص میرے ساتھ مل کر پڑھے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی کمی محسوس ہو رہی تو قاری ظہیر صاحب کو بلانا پڑا، لیکن انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ توجہ رکھیے گا کہ حق ہے اللہ، سچ ہے اللہ، حق ہے اللہ، سچ ہے اللہ۔ آپ بھی اس نعرے میں میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب حق ہے اللہ، سچ ہے واللہ بولیں گے تو آپ بھی بولیں گے، توجہ رکھیے گا۔ ایک اللہ سے ڈرنے والے، کلمہ نبی کا پڑھنے والے ہیں، دین محمد کے مت والے، شمع رسالت کے مت والے ہیں، قرآن کا لے کر دستور، ظلمت کو کرنے غم دو، دنیا پہ چھا جانے والے ہیں۔ حق ہے اللہ، سچ ہے واللہ، حق ہے اللہ، سچ ہے واللہ۔ حق ہے اللہ، سچ ہے واللہ، ہاتھ اٹھا کر بولیے، اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی آپ سے پیار کریں گے، تو بولیے میرے ساتھ مل کر، حق ہے اللہ، سچ ہے واللہ، حق ہے اللہ، سچ ہے واللہ۔ یہ غازی تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی من کی ٹھوکر سے صحرا دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بسراہی، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بسراہی۔ حق پر جان لٹانے والے، باطل سے ٹکرانے والے، دین محمد کے رکھوالے، شمع رسالت کے مت والے، قرآن کا لے کر دستور، ظلمت کو کرنے غم دو، دنیا پہ چھا جانے والے ہیں، رگ رگ میں ایمان بسا ہے، سینوں میں قرآن بسا ہے، رب کے آگے جھکنے والے ہیں۔ حق ہے اللہ، سچ ہے واللہ، حق ہے اللہ، سچ ہے واللہ، حق ہے اللہ، سچ ہے واللہ۔
کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر باری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ ہمت کو ہتھیار بنائے پرچم حق کا ہم تو اٹھائے ہیں، دنیا کے باطل ہیں جتنے ہو گے ختم وہ سارے فتنے، لوگ سبھی یہ جاننے والے ہیں، شیطان جتنے جال بچالے دشمن جتنے جال بچالے ہم پہ اس رحمت کے سائے ہیں، دیتی ہے تاریخ گواہی پوری ہے اپنی تیاری، ہم نہ کہیں پہ دبنے والے ہیں، حق ہے اللہ سچ ہے اللہ، حق ہے اللہ سچ ہے اللہ۔ کرنا کیا چاہیے توجہ رکھیے گا، پھر سے ماضی کو دوہرا دے، قیصر کسریٰ یاد کرا دے، خیبر کو قدموں سے اٹھا دے، پھر سے اپنی شان دکھا دے، دنیا کے باطل میں جتنے ہوں گے ختم وہ سارے فتنے، لوگ سبھی یہ جاننے والے ہیں، چاہے شہید ہو چاہے غازی، دین کی ہوتی ہے سرفراز، ہم نہ کہیں پہ رکنے والے ہیں، حق ہے اللہ سچ ہے اللہ، حق ہے اللہ سچ ہے اللہ، حق ہے اللہ سچ ہے اللہ۔ آپ کا وقت زیادہ لیا، اب آپ 2-3 منٹ مجھے اور جھیل لیں، اس کے بعد ہم اپنی جگہ لیں گے۔ ہمارے عبدالقادر بھائی کا ایک حکم، فیروز بھائی کا بھی وہ حکم ہے۔ جی چلیے جی چلیے ہمارے مولانا فیروز صاحب جو ہمارے ساتھی بھی ہیں اور ہمارے عبدالقادر بھائی، ان کا بھی حکم ہے، جس کلام کو سننے کے لیے انہوں نے مجھے یہاں بلایا، میں اس کلام کے چند شعر پڑھوں گا جلدی سے۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ فروز ہیں، میں زیادہ حائل رہنا نہیں چاہتا، ایک مرتبہ اور مل کر محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب آپ سنیے گا وہ کلام جو میں پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ پڑھوانا چاہتے ہیں، سنیے گا۔ آپریٹر صاحب تھوڑا سا مائک صاف کر دیں اور ایکو ڈال دیں، توجہ رکھیے گا۔ کہ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ عرفہ نام تیرا، عرفہ نام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا، ذکر ہے صبح شام تیرا، ذکر ہے صبح شام تیرا، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ اگر مجھے یاد کرے گا میں اسے بھی یاد کروں گا۔ ہم اور آپ اللہ کو یہاں بیٹھ کر یاد کریں گے، اللہ عرش اعظم پر فرشتوں کے سامنے ہمارا نام لے گا، ہمیں یاد کرے گا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہر شخص اپنی زبان کو کھولے، میرے ساتھ محبت سے پڑھے، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ شمس و قمر تسبیح کری، شمس و قمر تسبیح کری، اور شجر سجدے میں رہے، شمس و قمر تسبیح کری، اور شجر سجدے میں رہے، اور شجر سجدے میں رہے، ذکر چرند پرند کرے، ذکر چرند پرند کرے، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، یا اللہ
کریم یا رحیم. میرے آقا تشریف لائے, کیا ہوا توجہ. نور محمد جب چمکا, نور محمد جب چمکا, نور محمد جب چمکا, صلی اللہ کا شور ہوا. نور محمد جب چمکا, صلی اللہ کا شور ہوا, صلی اللہ کا شور ہوا. ذرہ ذرہ کہنے لگا, ذرہ ذرہ کہنے لگا, ذرہ ذرہ کہنے لگا کیا, لا الہ الا اللہ, یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم. سانسوں کی تکرار میں اللہ, روح کے نازک تار میں اللہ, پھولوں کی مہکار میں اللہ, چڑیوں کی چہکار میں اللہ, گلشن میں گلزار میں اللہ, چمن میں لالا زار میں اللہ, دریاؤں کی دھار میں اللہ, صحرا میں کوہسار میں اللہ, چوٹی پر اور غار میں اللہ, مسجد میں مینار میں اللہ, مومن کی تلوار میں اللہ, غازی کی للکار میں اللہ, غازی کی للکار میں اللہ, مقتل میں اور دار میں اللہ, کٹیا میں دربار میں اللہ, پتوں میں اشجار میں اللہ, روحوں کے اقرار میں اللہ, بخشی کے انکار میں اللہ, خالد کی للکار میں اللہ, ایوبی الغار میں اللہ, ایوبی الغار میں اللہ, اپنوں میں اغیار میں اللہ, باہر اللہ گھر میں اللہ, دل میں اللہ در میں اللہ, نگر میں اللہ ڈگر میں اللہ, شجر میں اللہ حجر میں اللہ, سفر میں اللہ حضر میں اللہ, تاروں میں القمر میں اللہ, تاروں میں القمر میں اللہ, صدیق اور عمر میں اللہ, صدیق اور عمر میں اللہ, عثمان و حیدر میں اللہ, حسان اور حسین میں اللہ, خباب اور خبیب میں اللہ, عمار اور صہیب میں اللہ, عامر اور یاسر میں اللہ, قرآن کی تفسیر میں اللہ, حیدر کی شمشیر میں اللہ, دیوبند کی تنویر میں اللہ, دیوبند کی تنویر میں اللہ, محمود و شبیر میں اللہ, قاسم کی تحذیر میں اللہ, طیب کی تقریر میں اللہ, اشرف کی تحریر میں اللہ, گنگو کی تدبیر میں اللہ, یعقوبی تعبیر میں اللہ, مکی کی تذکیر میں اللہ, مدنی کی تفکیر میں اللہ, آمنہ کی تقدیر میں اللہ, عائشہ کی تطہیر میں اللہ, عائشہ کی تطہیر میں اللہ, آمنہ کی تقدیر میں اللہ, لا الہ الا اللہ, یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم. سورج چاند ستاروں کو, سورج چاند ستاروں کو, اور دھرتی کے نظاروں کو, اور دھرتی کے نظاروں کو, وہی سجانے والا ہے, وہی سجانے والا ہے, لا الہ الا اللہ. مولا ہم کو کرن قبول, مولا سب کو کرن قبول, ہم کو عطا ہو عشق رسول, سب کو عطا ہو عشق رسول, ہم پر ہو رحمت کا نزول, سب پر ہو رحمت کا نزول, لا الہ الا اللہ. بہت بہت شکریہ ناظرین محترم, حاضرین محترم. اب میں ہمارے جو ہمیں یہاں کھینچ کر لانے والے ہیں ہمارے عبدالقادر بھائی, ان کا حکم بس 2 شعر آخری پڑھنا ہے, اپنی جگہ لینا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کا بیان. ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, جلدی سے جی ارشاد. سنیے گا.
کہ وفا کا پیار کا رشتہ نبھانا ہم نہ چھوڑیں گے، وفا کا پیار کا رشتہ نبھانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ توجہ، وفا کا پیار کا رشتہ نبھانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی پر جان و دل اپنا، نبی پر جان و دل اپنا لٹانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی پر جان و دل اپنا لٹانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ اور گھٹائے گا اگر کوئی، گھٹائے گا کوئی جو بھی میرے سرکار کی عظمت، توجہ، میرے سرکار کی عظمت گھٹائے گا اگر کوئی، میرے سرکار کی عظمت گھٹائے گا اگر کوئی، میرے سرکار کی عظمت گھٹائے گا اگر کوئی، توجہ، میرے سرکار کی عظمت گھٹائے گا اگر کوئی، عمر فاروق کاتب، عمر فاروق کاتب دکھانا ہم نہ چھوڑیں گے، عمر فاروق کاتب دکھانا ہم نہ چھوڑیں گے، وفا کا پیار کا رشتہ نبھانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی پر جان و دل اپنا لٹانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ السلام علیکم۔ یہ کون تھا؟ یہ کس نے